بیگم خورشید مرزا پاکستان ٹیلی ویژن کی مقبول ترین اداکارہ تھیں اور تقسیم پاکستان سے پہلے انڈین فلموں کی اداکارہ تھیں اور یہ سن 1930 اور 1940 کی دہائی کی اداکارہ تھی اور ان کا فلمی نام رینوکا دیوی تھا اور پاکستان میں کراچی ٹیلی ویژن کے حوالے سے بہت مقبول تھیں اور ان کے ڈراموں کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ فیملی سے تھا اور ٹی وی سے ان کا تعلق سن 1972 سے سن 1985 تک کا ہے۔ بیگم خورشید مرزا کا اصل نام خورشید جہان تھا۔ وہ سن 1918 میں علی گڑھ میں ایک مسلمان اور تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی مادری زبان اردو تھی۔ ان کے والد کا نام شیخ عبداللہ تھا۔ وہ ایک قانون دان اور ماہر تعلیم تھے اور علی گڑھ مسلم کالج فار وومن اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی تھے۔ ان کی والدہ کا نام وحید جہان تھا۔ وہ بھی ان کے والد کے ساتھ تعلیم کے شعبے سے منسلک تھیں۔ ان کے والد تحریک تعلیم نصفہ کے بانی تھے۔ ان کے والد کے قائم کیے ہوئے اسکول میں ان کی والدہ نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعلیم کو مسلمان لڑکیوں میں پھیلانے کی بھرپور جہد و جہد کی۔ اس اسکول میں دوسری تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ڈرامے وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے اور خورشید جہان بھی اس میں حصہ لیا کرتی تھیں اور ڈراموں میں کام کرنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی اور وہ ٹام بوائے کے طور پر مشہور تھیں اور لڑکوں کے ساتھ ہاکی بھی کھیلا کرتی تھی۔ جب وہ 5ویں کلاس میں تھیں تو انہوں نے استاد عاشق حسین سے ستار بھی سیکھا جو اسکول کے ہاسٹل میں میوزک سکھانے آتے تھے۔ علی گڑھ میں ہی ان کا بچپن گزرا اور وہیں سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ یہ 5 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے اور سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ان کی شادی سن 1934 میں 16 سال کی عمر میں ایک پولیس آفیسر اکبر مرزا سے ہو گئی تھی۔ ان سے ان کی 2 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ میٹرک کرنے کے بعد ہی ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ بیگم خورشید مرزا نے انڈین فلم انڈسٹری میں کچھ زیادہ کام نہیں کیا، صرف چند فلموں میں کام کیا ہے اور کام بھی اپنے شوق کی وجہ سے کیا تھا، پیسوں کے لیے نہیں، کیونکہ وہ مالی طور پر بھی خوشحال تھیں۔ اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی انڈین فلموں میں گانے بھی گائے ہیں۔ سن 1938 میں ان کی ایک فلم بھابھی میں ایک گانا تھا کہ جھکی آئی رے بدریا ساون کی مقبول ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر بمبے ٹاکیز اسٹوڈیو کے ساتھ منسلک رہیں۔ کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے سن 1944 میں انڈین فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا تھا، یعنی فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ بیگم خورشید مرزا شادی کے بعد 19 سال کی عمر میں سن 1937 میں فلم اسٹوڈیو دیکھنے کے لیے بامبے گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات پروڈیوسر ہمانشو رائے سے ہوئی اور انہوں نے ان کو اپنی فلم جیون پربھات میں ایک چھوٹا سا رول دیا جو انہوں نے قبول کر لیا۔ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ دیویکا رانی تھیں جو اس وقت کافی مشہور تھیں اور ہیرو کشور ساؤ تھے۔ یہ فلم سن 1937 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے بعد ان کا نام انڈین فلم پروڈیوسر ہمانشو رائے نے خورشید مرزا سے بدل کر ان کا فلمی نام رینوکا دیوی رکھ دیا اور وہ اسی نام سے فلموں میں کام کرنے لگیں۔ ان کے والدین ان کے اس کام سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ فلم لائن کے کام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مگر انہوں نے اپنے شوق کو جاری رکھا۔ ان کی فلم جیون پربھات میں ان کی اداکاری کو بہت سراہا گیا اور خوب تعریف ہوئی اور ان کو دوسری دیویکا رانی تصور کیا جانے لگا۔ اس وقت دیویکا رانی انڈین فلم انڈسٹری کی سپر اسٹار تھیں۔ دوسری فلم بھابھی جو سن 1938 میں ریلیز ہوئی، اس فلم میں انہوں نے بطور ہیروئن کام کیا تھا۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ہیرو پی راج تھے اور بمبے ٹاکیز نے اس کو پروڈیوس کیا تھا۔ خورشید بیگم عرف رینوکا دیوی نے اس کے بعد بھی چند فلموں میں کام کیا۔ ان کے نام ہیں بھکتی سن 1939، بڑی دیدی سن 1939، نیا سنسار سن 1941، سہارا سن 1945،
غلامی سن 1945، سمراٹ چندر گپت سن 1945 شامل ہیں۔ غلامی اور سمراٹ چندر گپت یہ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ریلیز ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے سن 1944 میں فلم لائن چھوڑ دی تھی۔ تقسیم پاکستان کے بعد سن 1947 میں بیگم خورشید مرزا پاکستان آ گئیں اور رینوکا دیوی کو انڈیا میں ہی چھوڑ آئیں اور پاکستان کے شہر کراچی میں رہائش اختیار کی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی، یعنی جوان تھی، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری سے کوئی رابطہ نہ رکھا، گھریلو مصروفیات اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف رہیں۔ اس دوران انہوں نے اپنی تعلیم بھی پوری کی، کیونکہ میٹرک کے بعد ان کی شادی ہو گئی تھی اور تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے انگلش ادب میں ایم اے پاس کیا تھا اور تمام تعلیم پاکستان میں پرائیویٹ طور پر حاصل کی، یعنی اسکول کالج نہیں گئے تھے، گھر پر ہی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ہر امتحان میں اچھی پوزیشن حاصل کی۔ بیگم خورشید مرزا پاکستان کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے ٹی وی پر سب سے پہلے کام کیا، یعنی سن 1956 میں پاکستان میں فلپ کمپنی نے کراچی میں ٹی وی کی نمائش لگائی تھی۔ اس وقت پاکستان میں ٹی وی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے 2 پلے کیے تھے، پلے بھی خود لکھے اور اس میں ایکٹ بھی کیا۔ اس میں ایس ایم سلیم، ظفر صدیقی اور ریحان نے بھی کام کیا تھا، جو کہ اس وقت کے مشہور فنکار تھے، ریڈیو کے فنکار تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئیں اور اپنے اصل نام بیگم خورشید مرزا کے نام سے کام کرنے لگیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے بڑے اچھے ڈراموں میں کام کیا۔ انہوں نے بے پناہ شہرت پائی اور آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پر لانے کا سہرا پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر اسلم اظہر کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو ٹی وی پر کام کرنے کے لیے قائل کیا۔ ان کا پہلا سیریل ڈرامہ سن 1972 میں ٹیلی کاسٹ ہوا، جس کا نام کرن کہانی تھا، جسے حسینہ معین نے تحریر کیا تھا اور ہدایت کار محسن علی تھے۔ اداکاروں میں روحی بانو، منظور قریشی، جمشید انصاری، بابرہ شریف تھیں۔ بیگم خورشید مرزا نے اس میں کریکٹر ایکٹر رول کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے درجنوں شہرت یافتہ ڈراموں میں کام کیا اور بے پناہ عزت پائی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں انکل عرفی سن 1972، زیر زبر پیش سن 1973، پرچھائیاں سن 1976، انا سن 1984۔ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے ان کا آخری ڈرامہ انا تھا، جو سن 1984 میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کام چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے لاہور اپنی بیٹیوں کے پاس چلی گئیں۔ سن 1982 میں بیگم خورشید مرزا نے اپ روٹڈ ساپلنگ کے نام سے اپنی سوانح عمری بھی لکھی تھی، جس میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بتایا۔ پھر اسے اے وومن آف سبسٹانس کے نام سے شائع کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں اسے اردو میں خورشید مرزا کی یادیں کے نام سے مرتب کیا گیا تھا اور اسے ان کی بیٹی لبنہ کاظم نے مرتب کیا تھا۔ انہیں نعت خوانی کا بھی بہت شوق تھا، اسی وجہ سے انہوں نے میلاد مبارک کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی، جو شاید مارکیٹ میں آئی ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ بیگم خورشید مرزا بڑی نڈر اور رحم دل اور لوگوں کے کام آنے والی خاتون تھی۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے لیے بے سہارا خواتین کے لیے بھی کام کیا اور ریڈیو پر بھی خواتین کے مسائل کے لیے کام کیا۔ سن 1984 میں صدر پاکستان کی جانب سے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس یعنی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا تھا۔ بیگم خورشید مرزا کا انتقال سن 1999 یعنی 1989 میں 71 برس کی عمر میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔